شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے کا خلاصہ۔ 10ویں پارے کے اخیر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ ان منافقوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں بھی اہل نفاق کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے آزار پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ کے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا تو پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ درمیان میں پھر منافقوں کا ذکر آ گیا ہے جنہوں نے اسلام کو ضرر پہنچانے، کفر کے فروغ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد درار تعمیر کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ اس مسجد کو آپ کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسجد درار کے مقابلے میں مسجد قباء اور اہل نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جانیں حصول جنت کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی 9 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے ان میں 3 ایسے مخلص مسلمان تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا، یعنی حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ ان تینوں نے کوئی عذر نہیں تراشا بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری اپنی غلطی، سستی اور کاہلی کو دخل تھا۔ ان کے معاملے کو الگ رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنا ہے آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ اگلی آیات میں اہل ایمان کو 4 اہم باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ تقوی کو لازم پکڑے رکھیں، دوسری یہ کہ وہ اہل نفاق سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں، تیسری یہ کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں، چوتھی بات حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادات اور طاعات کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا۔ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا ہے کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہنا چاہیے تاکہ آپ سے دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، یوں ہی
उन बुनियादों की भी जरूरत थी जिन पर इस्लामी ममलकत की इमारत खड़ी की जा सके। इस मकसद के लिए शरई अहकाम के नुज़ूल का सिलसिला मुस्तकिल जारी था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अफराद की तैयारी में हमादन मसरूफ थे जो मुस्तक़बिल के मुदर्रिस, मुरब्बी, मुअल्लिम, काज़ी, हाकिम, आमिल और मुंतज़िम बन सकें। इसलिए हुक्म दिया गया कि मुसलमानों की मुअतद भी तादाद को मदीना में ही रहना चाहिए ताकि वो दीन की समझ हासिल कर सकें। इस्लामी ममलकत की जरूरियात से कतई नजर फिदाती भी इल्म दीन हासिल करना बहुत बड़ा अमल है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। ये भी आप ही का इरशाद गिरामी है, एक फकीह शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा भारी साबित होता है। जिहाद के लिए एक अहम उसूल ये बताया गया है कि अल-अक़रब फल-अक़रब के दायरे के तहत जिहाद किया जाए, यानी करीब के कुफ्फार से जिहाद करते हुए उसका दायरा दूर तक वसी किया जाए। सूरह तौबा की आखिरी आयत में दोबारा मुनाफिकीन की मरम्मत की गई है। उन हिल्मा नसीबों को कुरान से भी कुछ फायदा हासिल नहीं होता, बल्कि फिक्र और अमल के एतबार से उनकी नजासत ही में इजाफा होता है। और इस सूरत की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान फरमाई है और आपके लिए अपनी अस्माए हुस्ना में से 2 नाम मुंतखब फरमाए, यानी रऊफ और रहीम। और इसमें शक नहीं कि आप अपनी उम्मत बल्कि सारी इंसानियत के हक में बेहद शफीक और मेहरबान थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नामों में से ये 2 नाम आपके सिवा किसी के लिए भी जमा नहीं फरमाए। सूरह यूनुस मक्की है, इसमें 119 आयत और 11 रुकू हैं। इस सूरत में ईमान के बुनियादी अरकान, अकायद और बिलखुसूस कुरान करीम से बहस की गई है। सूरत की इब्तिदा किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह के जिक्र से होती है। बताया गया है कि खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत से किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी इबादत कोई नई बात नहीं, बल्कि हर उम्मत में कोई न कोई रसूल आता रहा है। इसके बाद रुबूबियत, उलूहियत और उबूदियत की हकीकत और खालिक और मखलूक के दरमियान ताल्लुक की बुनियाद बयान की गई है और बताया गया है कि जो रब और खालिक है वही माबूद बनने के लायक है। कायनात का ये सारा निजाम उसकी रुबूबियत और कुदरत पर गवाह है। इस निजाम और दलाइल कुदरत में गौर व फिक्र के बाद इंसान 2 गिरोहों में तकसीम हो जाते हैं, तकदीब करने वाले और तस्दीक करने वाले। तकदीब करने वालों का अंजाम आग और तस्दीक करने वालों का अंजाम दायमी बागात है। तकदीब की एक बड़ी वजह यह भी है कि इंसान की फितरत में उजलत है, यहां तक कि बाद औकात अपने लिए और अपनी औलाद के लिए आजाब और हलाकत की दुआएं मांगता है। उन झुटलाने वालों का हाल यह है कि ये कुरान को झुटलाने और उसका मजाक उड़ाने से भी बाज नहीं आते और अल्लाह के नबी से इस्तेहजा के तौर पर कहते हैं कि आप कोई दूसरा कुरान ले आए या इसी में कुछ तब्दीलियां कर दें। आपने जवाब दिया कि मुझे इनमें से किसी बात का इख्तियार नहीं, मैं तो वही का इत्तिबा का पाबंद हूं। क्या तुम समझते हो कि मैंने मआज़ल्लाह ये कलाम खुद बनाकर अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया है? मैं तुम्हारे अंदर जिंदगी के 40 साल गुजार चुका हूं, तुमने मुझे कभी झूठ बोलते हुए नहीं सुना या किसी उस्ताद से इल्म हासिल करते हुए देखा है? अगर नहीं सुना और नहीं देखा तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं यकायक झूठ बोलना शुरू कर दूं या ऐसा मुअजिज़ाना कलाम तुम्हारे सामने पेश कर दूं? क्या यह हो सकता है कि मैं इंसानों पर तो झूठ न बोलूं और अल्लाह पर झूठ बोलने की जुर्रत कर लूं? आपकी सीरत की सफाई और जबान की सदाकत का ये वो पहलू था जिसका दुश्मन भी एतराफ करने पर मजबूर थे। अबू सुफियान से जमाने कुफ्र में जब रूम के बादशाह हिरक़ल ने सवाल किया था कि क्या दावे नबूवत से पहले तुमने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलते हुए सुना है? तो काफिर और मुशरिक होने के बावजूद तो अबू सुफियान भी इस कुरान का जवाब नफी में देने पर मजबूर हो गए और हिरक़ल ने उसका जवाब सुनकर कहा था कि यह कैसे हो सकता है कि वो लोगों के साथ तो झूठ न बोले और अल्लाह पर झूठ बोलना शुरू कर दे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुशरिकीन ने बचपन से नुज़ूल कुरान के जमाने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुशाहदा किया था। वो जानते थे कि आपने न किसी किताब का मुताला किया है, न किसी उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार की। फिर 40 साल गुजर गए तो आप यकायक एक अजीम किताब
ان کے پاس لے کر آ گئے جو علم اصول کے نوادر، علم احکام کی باریکیوں، علم اخلاق کے لطائف اور پہلوؤں کے واقعات کے اسرار پر مشتمل تھی، اور جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے ادیب اور شاعر عاجز آ گئے۔ ہر وہ شخص جسے عقل سلیم عطا کی گئی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگلی آیات میں مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل مذکور ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر سچے معبود کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر تلقین کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں، تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ تو آپ پوچھیے کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو، اور اس مقصد کے لیے عرب و عجم میں سے جسے بلانا چاہو بلا لو۔ پھر اللہ نے ان کی تکذیب کا سبب خود ہی بیان فرما دیا، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اور اس کی حقیقت سمجھ نہیں پاتا تو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ مشرکین نے توحید بعد الموت اور قرآن کی صداقت کا جو انکار کیا تو اس کی ایک بڑی وجہ ان کی جہالت اور عدم علم بھی تھا۔ اس صورت میں انہیں کہیں زجر اور تنبیہ، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اور کہیں نصیحت اور خیرخواہی کے انداز میں ان تینوں بنیادی عقائد کے بارے میں حد دھرمی چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ توحید کے دلائل، بعد الموت کا یقینی ہونا اور قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے اور مشرکین کے مزعومات کی تردید کے بعد عبرت اور نصیحت کے لیے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی عمر اور زمانے تبلیغ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل، مگر ان کے متبعین بہت کم تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا۔ تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا صراحتاً نام 4 جگہ آیا ہے، اور 2 مقامات پر انہیں مچھلی والے کی صفت ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیان کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ بلاخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر ابل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے، اور انہوں نے آہوازاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ یہ 3 قصے ذکر کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ کفر شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں، جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی ہے، اسی طرح اس کی انتہا بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، فرما دیجیے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے حق یعنی قرآن کریم آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال اور نقصان اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ اور اے پیغمبر، آپ اسی کی اتباع کیجیے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔